محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں فاتحہ کرنے کا صحیح اور آسان اور سہل طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور بزرگان دین کے لیے فاتحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں مکمل طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی آسان انداز میں بتائیں گے کہ مرد ہو یا عورت، گھر میں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور خوبصورت سی بہن، ایک بات جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر میں کسی مرحوم کی فاتحہ خوانی کرنی ہو تو ہر وقت کوئی مولوی صاحب، امام صاحب یا عالم دین موجود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسی وجہ سے فاتحہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بغیر کسی حافظ اور عالم دین کے فاتحہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایصال ثواب اور دعا کرنا ہر مسلمان خود بھی سیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ انتہائی آسان، مختصر اور سہل آسان طریقے سے سیکھ سکیں، تاکہ آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرحومین والدین، عزیز و اقارب، اساتذہ، بزرگان دین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام مومنین و مومنات کے لیے فاتحہ اور دعا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ خود اعتماد کے ساتھ فاتحہ کا مسنون اور آسان طریقہ بھی سیکھ جائیں گے۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگنا اور نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچانے کی نیت کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہذا آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فاتحہ کا طریقہ اس طرح جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کرنے والے اعمال کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فاتحہ کا طریقہ کیا ہے اور ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کس طرح کریں؟ تو سب سے پہلے وضو کیجئے گا، پاک اور صاف جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے مرحومین والدین، رشتہ داروں، اساتذہ، بزرگان دین اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اور اگر ممکن ہو تو سورہ یاسین یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیجئے، مثلا الف لام میم۔ پہلا رکوع یاد رکھیے، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے اللہ، ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، جو ذکر کیا، جو درود شریف پڑھا، اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب ہمارے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ داروں، اساتذہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کو قبول فرما لے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، محرم الحرام ہمیں صرف فاتحہ کا نہیں بلکہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان، اپنے اہل و عیال یعنی بیوی، بچے اور اپنے رفقا، ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ ایک مسلمان حق کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔
ذرا تصور کیجئے تپتا ہوا میدان کربلا، شدید گرمی، پانی کی قلت، چاروں طرف آزمائشیں اور مشکلات، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ عزت مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، کامیابی تخت و تاج میں نہیں بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، سچ بولیے، والدین کی خدمت کیجیے، ظلم سے بچیے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کا حقیقی تقاضا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، ایک دن انہی گھروں میں ہماری یادیں رہ جائیں گی۔ آج جن لوگوں کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، ایک دن وہی لوگ ہماری قبر پر آ کر دعائیں کریں گے۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت سب کے لیے یقینی ہے تو ہمیں اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے والدین کو یاد کیجیے، اپنے دادا دادی کو یاد کیجیے، اپنے نانی نانا کو یاد کیجیے، ان تمام لوگوں کو یاد کیجیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دین کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں پیش کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کرنا چاہیے، آزمائشیں آئیں تو اللہ پر بھروسہ کرنے چاہیے، اور حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا کا پورا واقعہ صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کا سبق ہے۔ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نماز کے پابند ہیں، کیا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہم سچ بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو فائدہ پہنچے تو چند کام ضرور کیجیے گا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور دعا کیجیے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، کسی غریب کو کھانا کھلائیے، کسی پیاسے کو پانی پلائیے، کسی یتیم کی مدد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے۔ قرآن مجید کی یہ دعا کثرت سے پڑھا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ایمان افروز، معلوماتی اور دلوں کو نرم کرنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کومنٹ میں ضرور لکھیے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تاکہ پڑھنے والے بھی آمین کہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ ضرور دعا کیجیے۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے دور فرما، ان کے درجات بلند فرما دے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے والا بنا، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان، عافیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔
اے اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام نیک بندوں سے ہماری محبت کو قبول فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ ناظرین کرام، ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، شاد و باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔